قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا صفر ولا عدوى ولا طيرة أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ معزز حاضرین، محترم سامعین، ابھی اسلامی مہینوں کے اعتبار سے محرم الحرام کا مہینہ گزرا ہے اور آج سفر المظفر کا مہینہ چل رہا ہے۔ ماہ محرم الحرام میں جہاں بے شمار واقعات پیش آئے ہیں، ایسے ہی سفر المظفر کے مہینے میں ہم سب کے محبوب رسول سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سرور دو عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک انوکھا واقعہ پیش آیا ہے جسے ہجرت کے نام سے ہم جانتے ہیں، اور ہجرت دین اسلام میں بڑی اہمیت رکھتی ہے، اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر زندگی کو دیکھے تو جتنی فتوحات ہیں وہ ساری کی ساری ہجرت کے بعد ہی نصیب ہوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر آپ مدینہ منورہ تشریف لے گئے، اور آپ نے مدینہ منورہ میں 10 سال اپنی زندگی گزاری، اور ان 10 سالوں میں جو فتوحات کا سلسلہ ہے وہ ہمیشہ باقی رہا۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جیسے ہی سفر المظفر کا مہینہ آتا ہے تو امت کا ایک بہت بڑا طبقہ وہ طرح طرح کے بدعات و خرافات میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ سفر المظفر کا مہینے میں عام طور پر لوگ اس سے کہتے ہیں کہ یہ منحوس مہینہ ہے، حالانکہ دین اسلام میں اس کی کوئی حیثیت اور کوئی اہمیت نہیں ہے کہ کوئی بھی دن برا نہیں، کوئی بھی وقت برا نہیں۔ ہاں، انسان وہ اپنے اعمال کی بنیاد پر اس کو برا کر لیتا ہے۔ چنانچہ اللہ جل جلالہ و منوالہ نے اپنے کلام پاک میں ارشاد فرمایا قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ اللہ جل جلالہ و منوالہ اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں، اے نبی جی آپ بتائیے ان لوگوں کو لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، تمہارے اوپر جو کچھ بھی حالات آتے ہیں، تمہارے اوپر جو کچھ بھی مصائب آتے ہیں، اور تمہارے اوپر جو کچھ بھی پریشانیاں آتی ہیں، لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، یہ اس وقت تک آپ تک نہیں پہنچتی جب تک کہ اللہ نے وہ تمہارے لیے نہ لکھ دیا۔ إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، اللہ تعالیٰ نے ساری چیزیں وہ تمہاری لکھ دی ہیں۔ چنانچہ علماء نے لکھا ہے کہ جب 4 مہینے کا چھوٹا سا بچہ جب ماں کی پیٹ میں ہوتا ہے، اللہ جل جلالہ و منوالہ اس کی 4 چیزوں کو لکھ دیتے ہیں۔ ایک اس کی عمر کو لکھ دیتے ہیں کہ کتنے سال اس کو زندہ رہنا ہے، اور ایک اس کے رزق کو لکھ دیتے ہیں کہ اس کے زندگی میں کتنا رزق ہے، اور پھر اس کے نیک یا برے ہونے کو بھی لکھ دیا جاتا ہے، اور چوتھی چیز کہ اس کی موت کب آئے گی اسے لکھ دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں ارشاد فرمایا سورہ حدید میں لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ، اللہ جل جلالہ و منوالہ اس میں ارشاد فرما رہے ہیں
کہ دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے انسان کے دنیا میں آنے سے پہلے اللہ نے وہ سارا کا سارا اس کے صحیفے میں لکھ دیا. لیکن عام طور پر سفر المظفر کے مہینے میں ہم نے بے شمار بدعات کو ایجاد کر لیا ہے. پہلے تو یہ کہ اس کو منحوس سمجھا جاتا ہے اور لوگ بعض مرتبہ جانوروں کی آواز کو منحوس سمجھ لیتے ہیں کہ اگر کسی کے مکان پر یا مکان کے سامنے کوئی الو وغیرہ بیٹھ کر آواز کرنے لگے تو اس سے بدشگونی لی جاتی ہے اور کہتے ہیں کہ اس گھر میں کوئی حادثہ ہو جائے گا یا کوئی انتقال کر جائے گا. اور اگر راستہ چلتے ہوئے اگر کوئی بلی یا جانور راستے سے گزر جائے تو لوگ اس سے بدفاری لیتے ہیں کہ اس کی وجہ سے ہمارا کام بگڑ جائے گا. اور اس سے آگے بڑھ کر افسوس کی بات یہ ہے، جہالت و نادانی کی بات یہ ہے کہ لوگ انسانوں کے اندر بھی نحوست سمجھتے ہیں. اور اللہ معاف فرمائے اگر کوئی بیوہ عورت اور اگر کوئی بیوہ خاتون ہے اس کے خوشی کے کاموں میں موجود ہونے کو اسے عیب سمجھا جاتا ہے اور پھر اسے کسی نئے کام کے شروع کرنے کے موقع پر اس کو اس میں شامل نہیں کیا جاتا ہے. اور اس سے بڑھ کر افسوس اور جہالت کی بات یہ ہے کہ چند نادان اور جاہل قسم کے لوگ وہ ایک میاں اور بیوی کو وہ آپس میں بجائے قریب رکھنے کے دور رکھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اس مہینے میں وہ ایک دوسرے کے قریب نہیں ہونا. اور اس کی بنیادی وجہ یہ بتلاتے ہیں کہ اس مہینے کا جو آخری چہارشنبہ ہے اس میں ہم سب کے محبوب رسول حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بیمار ہوئے تھے اور آخری چہارشنبے کو آپ کو صحت ملی ہے. اور یہ بتاتے ہیں کہ گویا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بیمار ہونا وہ اس مہینے میں وہ نحوست کا ذریعہ ہے. حالانکہ بات ایسی نہیں ہے. اس جو مہینے کا نام ہی رکھا گیا ہے سفر المظفر کہ سفر یہ صرف سفر کا مہینہ نہیں ہے، یہ سفر المظفر ہے، یہ کامیابی کا مہینہ. سفر کہتے ہیں کامیابی کو. اللہ جل جلالہ و منوالہ نے اس کے نام کے ساتھ ہی سفر المظفر لگا کر بتلا دیا ہے کہ وقت میں کوئی نحوست نہیں ہوتی. یہ مہینہ بہت ہی بابرکت مہینہ ہے. اور اس سے آگے بڑھ کر اس مہینے میں لوگ وہ کسی نئے مکان میں بدلنے کو اور کسی نئے دکان کے خریدنے کو یا کسی نئی چیز کے لینے کو کہتے ہیں کہ اس مہینے میں وہ نہ کیا جائے اور اس مہینے میں شادی بیاہ نہ کیا جائے اور اس مہینے میں کوئی خوشی کا کام نہ کیا جائے. اور اس کی وجہ یہی بتاتے ہیں کہ نعوذ باللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ بیمار ہوئے اور آپ کی بیماری جس کی وجہ سے ہم ان سارے چیزیں کر رہے ہیں. حالانکہ روایات سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپ کے اوپر جو بیماری لاحق ہوئی وہ اس مہینے کے بالکل آخر میں آپ آخری سفر کے آخری دنوں میں آپ بیمار ہوئے اور پھر آپ کی وفات وہ 12 ربیع الاول کو ہوئی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خیبر کی ایک عورت نے ایک گوشت کے ٹکڑے میں جس کو اس نے زہر میں ڈال رکھا تھا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا گیا. اور وہ یہودی عورت جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جس کے دل میں بغض تھا اور عداوت تھی اور آپ سے دشمنی تھی، اس نے اس ایک مونڈے کو جو گوشت جو بکرے کا مونڈا تھا اس کو اس نے زہر میں ڈبو کر رکھا تھا اور اس کے بعد وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا. اور روایت سے پتہ چلتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ایک لقمہ کھا لیا، لیکن جب دوسرا لقمہ کھانے گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے کہ وہ گوشت کا ٹکڑا خود بتانے لگا کہ اس میں زہر ملا ہوا ہے. لیکن علماء نے لکھا ہے
کہ اگر اللہ چاہتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس گوشت کے پہلے ٹکڑے کے کھانے سے پہلے ہی آپ کو بتا دیا جاتا. حضرت جبرائیل آتے اور آسمان سے وحی نازل ہوتی، آپ کو بتا دیا جاتا. لیکن نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کا مرض الوفات میں تھے، آپ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ عائشہ، وہ جو خیبر کی جو یہودی عورت تھی جس نے گوشت کا ٹکڑا زہر میں ملا کر پیش کیا تھا، لگتا ہے کہ اس زہر کا اثر اب میرے بدن میں محسوس ہو رہا ہے. اور اسی اثر کی بنیاد پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے. اور اس کی وجہ یہ تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زندگی میں آپ نے دعا فرمائی تھی، اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک، اے اللہ آپ کے راستے میں مجھے شہادت نصیب فرما. ایک اور روایت میں اللہ کے رسول نے دعا فرمائی تھی، وَدِدْتُ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تمنا کی تھی کہ میں اللہ کے راستے میں شہید کیا جاؤں. ہاں، آپ یقیناً آپ کسی غزوے میں جا کر آپ شہید نہیں ہوئے، لیکن اس زہر کی بنیاد پر اگر آپ کی شہادت ہوئی ہے تو آپ وہ شہید ہے. گویا کہ اللہ نے آپ کی اس دعا کو قبول فرمائی ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بیمار پڑے وہ سفر کے آخری ایام میں، لیکن افسوس یہ ہے کہ لوگ اسی آخری چہارشنبے کے دن وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحت یاب ہوئے، اور اس خوشی میں اللہ کے رسول ہریائی پر چلے، اس لیے لوگ بھی اس موقع پر وہ سیر و تفریح کے لیے نکلتے ہیں. تو یہ اس طرح کے بدعات و خرافات کی اسلام میں کوئی جگہ نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ جو صحابی رسول ہیں، آپ اپنے سواری پر تشریف فرما تھے. آپ نے اس غلام حضرت عبداللہ بن عباس سے فرمایا کہ یا غلام احفظ اللہ یحفظک. سب سے پہلے تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اے غلام، میں تجھے چند کلمات سکھانا چاہتا ہوں، ممید ہے اور میں چاہتا ہوں کہ تم اس کو باقی رکھو اور اس پر عمل کرو. انی اعلمک کلمات، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں چند چیزیں تمہیں سکھلانا چاہتا ہوں اور مجھے امید ہے اور میں یہ چاہتا ہوں کہ تم اس کو ہمیشہ باقی رکھو. اور اس پہلی نصیحت جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمائی کہ احفظ اللہ یحفظک، کہ دیکھ اللہ کی حفاظت کر، احفظ اللہ یحفظک، اللہ تیری حفاظت کرے گے. اور آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا سألت فاسأل اللہ، کہ دیکھ جب بھی دنیا میں تمہیں کسی چیز کے مانگنے کی ضرورت پڑے تو صرف اور صرف اللہ ہی سے مانگنا. کہ یہ اس مہینے میں یہ جو بدعات و خرافات ہیں اور لوگ اور اس کے بجائے کہ وہ اپنی ضرورتیں وہ ساری اللہ سے مانگنے کے انہوں نے سمجھ لیا کہ اس کا تعلق وقت سے ہے، اس کا تعلق فلاں عامل سے ہے، اور اس کا تعلق فلاں بزرگ سے ہے، اور اس کا تعلق فلاں مکان سے ہے، فلاں مکان منحوس ہے اور فلاں دکان منحوس ہے. یہ ساری چیزوں کی ترتیب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمائی کہ اذا سألت فاسأل اللہ، تو جب بھی تمہیں کوئی مانگنے کی ضرورت پڑے تو صرف اور صرف اللہ سے مانگنا. وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور دیکھ جب بھی تمہیں کسی مدد کی ضرورت پڑے استعین باللہ، اللہ ہی سے مدد مانگنا. اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو اللہ سے مدد طلب کرو بالصبر والصلاۃ، صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے سے، کہ سجدہ کرو. کہ سجدہ جو انسان اپنی ضرورتیں اللہ کے بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر مانگے گا وہ کبھی ناکام نہیں ہوگا. حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا مانگی تھی، انی، جو قرآن مجید میں وہ الفاظ موجود ہیں کہ اے باری تعالیٰ، میں نے آپ سے جب بھی دعا مانگا ہے آپ نے میری دعا رد نہیں فرمائی ہے.
اور پھر جب آپ بڑھاپے کو پہنچے، آپ کی کوئی اولاد نہیں تھی، اس موقع پر بھی انہوں نے جو دعا مانگی قرآن میں اس کو نقل کیا گیا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا مانگی، اے باری تعالیٰ یقیناً میری عمر ہو چکی ہے اور مجھے کوئی اولاد نہیں ہے، لیکن میں آپ سے مانگ کر نا امید نہیں ہو جاؤں گا، مجھے امید ہے کہ آپ میری دعا وہ ضرور قبول فرمائیں۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام نے وہ دعا مانگی، قرآن نے اس دعا کو نقل کیا ہے۔ یہ ساری چیزیں یہ قرآن اور حدیث میں اس لیے ذکر کی گئی ہیں کہ دین اسلام میں عقائد کی بڑی اہمیت ہے کہ انسان اپنے عقیدے کو درست رکھے، یہ نہایت ہی ضروری ہے۔ ایک انسان نمازیں ادا کر رہا ہے لیکن اور سارے ارکان ادا کر رہا ہے، نمازیں بھی ادا کر رہا ہے اور روزے بھی، زکوٰۃ بھی، حج بھی، ساری چیزیں ادا کر رہا ہے، لیکن اس کے عقائد میں کمی ہے کہ وہ اس کے ساتھ ساتھ شرک میں مبتلا ہے، تو اس کی ساری عبادتیں بیکار ہیں اور ساری عبادتیں ضائع ہیں، اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہیں۔ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان کیا جائے گا کہ اگر تم شرک میں مبتلا تھے تو جاؤ اپنا ثواب انہی سے لے لینا جس کے لیے تم مانگا کرتے تھے اور جس سے تم مانگا کرتے تھے۔ اور انسان اگر اپنی زندگی میں اس نے صرف فرائض کا اہتمام کیا لیکن اپنے عقائد کو مضبوط رکھا ہو، وہ توہم پرستی، وہم پرستی کا شکار نہ ہوا ہو، تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ شرک کو چھوڑ کر سارے گناہ اللہ معاف فرما سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ انسان توبہ کرے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا عدوى ولا طیرہ ولا حامہ ولا سفر، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لا عدوى، اسلام میں کوئی تعدی نہیں، جیسے کہ انسان اگر یہ اپنے اندر یہ وہم و گمان پیدا کر لے کہ فلاں آدمی بیمار ہے، اس کے پاس میں عیادت کے لیے گیا تو اس کی بیماری میرے اندر منتقل ہو گئی، کہ عدوہ کے تعدی ہونا کہ ایک چیز دوسرے چیز میں وہ متعدی ہو گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام میں اس طرح کا کوئی وہ عمل نہیں کہ ایک بیماری وہ کسی وجہ سے کسی اور میں پھیل جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ فرمایا کہ اللہ کے رسول کہ وہ فلاں ایک اونٹ تھا جس سے وہ خارش کا شکار تھا، کہ وہ جب وہ دوسرے اونٹ میں گیا تو اس کی وہ جو کھجلی اور خارش کی جو بیماری تھی سارے اونٹوں میں پھیل گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تردید فرمائی کہ نہیں، لا عدوى، اس طرح نہیں ہو سکتا۔ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا اگر تم یہ کہہ رہے ہو کہ اس اونٹ کی بنیاد پر سارے اونٹوں میں اگر بیماری پھیل گئی ہے تو ذرا یہ تو بتاؤ کہ وہ جو پہلے اونٹ میں جو بیماری تھی، جو پہلے اونٹنے میں بیماری تھی، اس بیماری کو اس کے اندر پیدا کرنے والا کون ہے؟ تو پہلے اونٹنے میں جو بیماری پیدا ہوئی ہے وہ بھی اللہ کے حکم سے ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور، اللہ کی ذات وہ ہے جس نے آسمانوں کو پیدا کیا، زمین کو پیدا کیا، روشنی کو پیدا کیا، اور یہ پہاڑ، یہ دریا، ساری چیزوں کا خالق اللہ ہے۔ اسی طرح بیماری کا پیدا کرنے والا بھی وہ اللہ ہی ہے۔ آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت فرمائی کہ اعلم، کہ جان لو کہ اگر جتنے بھی لوگ ہیں وہ سارے لوگ لَوِ اجْتَمَعُوكَ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے بیٹے اس بات کو ذہن میں بٹھا لینا کہ دیکھو دنیا کے سارے لوگ مل کر اگر تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے اور اگر اللہ تمہیں اس نقصان سے بچانا چاہے تو ساری دنیا والے مل کر بھی وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے، کہ ہر چیز کا خالق و مالک اللہ ہے۔ اور آگے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس کے برعکس اگر ساری دنیا والے مل کر تمہیں نفع پہنچانا چاہے لیکن اللہ اگر تمہیں نفع نہ پہنچانا چاہے تو ساری دنیا والے مل کر بھی تمہیں نفع نہیں پہنچا سکتے۔ یہ نصیحتیں
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے وہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات سمجھائی کہ دیکھو ہر چیز کا خالق و مالک اللہ ہے، زمین کا، آسمان کا، بیماری کا، رزق کا، روزی کا، ہر چیز کا مالک وہ اللہ ہے، اور اللہ کی ذات ہی اس پر قادر ہے، وہ اولاد دینے والی ذات بھی اللہ ہی کی ہے، اور روزی، عزت، ذلت، ساری چیزوں کے مالک وہ صرف اور صرف اللہ ہی ہے۔ لیکن انسان آج وہ اپنے عقائد کو وہ توہمات میں اور اپنے خرافات میں اور نہ جانے وہ کئی طرح کے شرک میں مبتلا ہو گیا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ساری چیزوں کی تردید فرمائی، اور آگے اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اے نبی جی آپ یہ بات سمجھائیے، قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامہ من الہ غیر اللہ یأتیکم بضیاء۔ اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ فلاں وقت میں کرنے سے نحوست آتی ہے اور فلاں چیز کے کرنے سے بے برکتی آتی ہے، اگر اس طرح تم سوچتے ہو تو ذرا بتاؤ، قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل، یہ جو دن کا آنا اور اسی طرح رات کا آنا اور سورج کا نکلنا اور روشنی کا پہنا، یہ ساری چیزوں کا مالک اللہ ہے۔ ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا، اگر اللہ ہمیشہ کے لیے رات بنا دے اور ہمیشہ کے لیے تاریکی اگر چھا جائے، من الہ غیر اللہ، تو بتاؤ اللہ کے علاوہ کون روشنی لا سکتا ہے؟ من الہ غیر اللہ یاتیکم بضیاء، اور کون روشنی لا سکتا؟ افلا تسمعون، ارے کیا تم سنتے نہیں، کیا بہرے ہو؟ اور آگے اللہ نے اور فرمایا، قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامہ من الہ غیر اللہ یاتیکم بلیل تسکنون فی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے اللہ نے ایک نظام بنا رکھا ہے کہ دن، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وجعلنا النہار معاشا، ہم نے جو دن بنایا ہے یہ روزی کمانے کا ذریعہ بنایا اور روزی کو تلاش کرنے کا ذریعہ ہم نے بنایا ہے، وجعلنا اللیل لباسا، اور جو ہم نے رات بنایا ہے وہ تمہارے آرام کے لیے بنایا ہے اور تمہارے لباس و بستر کے طور پر ہم نے بنایا ہے کہ انسان دن بھر کی جو تھکان ہے اگر اس کو دور کرنا ہے تو اسے رات میں آرام کرنا پڑے گا۔ ایک انسان وہ ساری رات جا کر وہ اگر سارا دن بھی اگر سو جائے تو اس رات کے نیند کا بدل ہو نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنا رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ آگے فرمائے، قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا، اگر اللہ نے چاہا تو ساری دنیا میں قیامت تک کے لیے ہمیشہ دن ہی دن رکھتے، من الہ غیر اللہ یاتیکم بلیل، اللہ تعالیٰ فرمائے کہ تو کون ہے جو رات کو لے کر آئے، کہ انسان جب رات میں بھی اگر اپنے کمرے میں بھی آرام کرتا ہے تو اس کو زیادہ روشنی میں اس کو سونے میں دشواری ہوتی ہے، تو وہ اس کے لیے ایک الگ سے چھوٹے لائٹ کا انتظام کر کر وہ آرام کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے اگر ہم چاہیں تو قیامت تک تمہارے لیے دن ہی دن بنا دے، تو بتاؤ کون رات لے کر آئے گا جس رات میں تم تسکنون فی، کہ تم سکون حاصل کرتے ہو اور اس میں آرام کرتے ہو۔ تو بتاؤ ان ساری چیزوں کا مالک جب اللہ ہے تو تم اگر اللہ کے علاوہ کو اگر تم اپنا حاجت روا سمجھ رہے ہو اور اپنا مشکل کشا سمجھ رہے ہو تو ذرا بتاؤ اللہ تعالیٰ کو کتنی ناراضگی ہوگی۔ ایک بزرگ کے پاس ایک عورت آئی اور آ کر وہ کہنے لگی کہ مسئلہ پوچھنے کے لیے کہ وہ مسئلہ یہ ہے کہ میرا شوہر وہ میری بات نہیں سنتا ہے اور میرے ساتھ نہیں رہتا، میرے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کرتا، اور میں اتنی خوبصورت ہوں اس کے باوجود وہ میری رعایت نہیں کرتا، میری لحاظ نہیں کرتا۔ تو پھر جب وہ بزرگ بات کہہ رہے تھے تو اس نے کہا کہ دیکھو میں اتنی حسین ہوں اس کے باوجود وہ مجھے چھوڑ کر کسی اور کی طرف اپنا رخ اور اپنا دل کسی اور کی طرف کر رہا ہے۔ جیسے ہی عورت نے اس واقعے کو بتایا تو وہ بزرگ رونے لگے، اور رونے لگے جب شاگردوں نے پوچھا کہ حضرت کیا بات ہوئی تو کہنے لگے کہ بات یہ ہے کہ دیکھو آج ایک عورت ہے
اور ایک عورت کو اپنے حسن پر اور اللہ کی دی ہوئی خوبصورت پر اتنا ناز ہے، وہ کہہ رہی ہے کہ میں بڑی حسین ہوں اور اس کے باوجود وہ میری شوہر کے نگاہ کسی اور کی طرف جا رہی ہے تو مجھے برداشت نہیں ہو رہا ہے۔ ذرا ایک تصور کرو کہ یہ میری اللہ کی ذات ہے جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا، انسان کو بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان کس چیز نے تجھے دھوکے میں ڈال رکھا ہے اپنے رب سے؟ الذی خلقک، اس ذات نے جس نے تجھ کو پیدا کیا کہ دنیا میں جب تم آئے تھے تو کچھ نہیں تھے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک ناپاک قطرے سے پیدا کیا اور اس کے ذریعے سے صحیح سالم آدم اللہ نے بنایا۔ الذی خلقک فسواک فعدلک، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے برابر سرابر رکھا، فعدلک، اور ہم نے بالکل انصاف کے ساتھ ہم نے آپ کے اعضاء کو بنایا کہ ہاتھ جہاں ہونا ہے وہیں رکھا ہے، ناک جہاں ہونا ہے وہیں ہے۔ ذرا تصور کر کے دیکھیں، اگر اللہ اس ناک کو بجائے سامنے حصے کے اگر سر کے پیچھے کے حصے میں رکھ دیتے تو انسان کتنا برا لگتا اور انسان کو کتنی دشواریاں پیش آتی۔ اور انسان کو ذرا تصور کرے، آج انسان اگر کوئی چیز اگر کھانا چاہے تو سب سے پہلے ہاتھ سے اس کو پکڑتا ہے جس سے اسے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ گرم ہے یا ٹھنڈی ہے، پھر اس کو لیتا ہے اور لینے کے بعد جب اپنے منہ کے قریب لاتا ہے تو اسے خوشبو کا احساس ہوتا ہے کہ یہ چیز اچھی ہے یا خراب ہے، تو پھر اس کے بعد وہ اس کو اپنے منہ کے اندر ڈالتا ہے۔ اور اللہ نے اس ناک کے حصے کو اگر پچھلے حصے میں بنا دیتے تو انسان کو پہلے اس جو بھی چیز کھانے کے لیے اٹھاتا ہے پیچھے لے جانا پڑتا اور پھر سامنے لا کر اس کو کھانا پڑتا۔ اللہ فرما رہے الذی خلقک فسواک فعدلک، اللہ تعالیٰ وہ ذات جس نے تم کو پیدا کیا اور برابر سرابر پیدا کیا۔ اور آگے اللہ نے فرمایا کہ فی ای صورت ما شاء رکبک، جس صورت میں چاہے اللہ تعالیٰ نے تمہیں بنایا ہے کہ دنیا میں اربوں کھربوں انسان ہیں لیکن ہر ایک کی صورت الگ ہے، ہر ایک کی پہچان الگ ہے کہ ہر ایک کے انسان کے فنگر پرنٹ الگ ہیں، انسان آسانی سے پہچانا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب اس ساری کائنات کا مالک ہوں، میں تمہارا خالق ہوں، میں تمہارا مالک ہوں۔ اللہ تعالیٰ سورہ واقعہ میں ارشاد فرما رہے ہیں أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ أَأَنْتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ أُجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ۔ اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں ہم سب سے اور انسانوں سے کہ ذرا تم دیکھتے ہو کہ کھیتیوں میں جو پانی برستا ہے اس کے برسانے والے کون ہیں؟ اگر ہم نے آسمانوں سے بارش کو نہیں نازل کیا تو تمہاری کھیتیوں برباد ہو جائے، اور پھر تم جو پانی استعمال کرتے ہو افرأیتم الماء الذی تشربون، جس پانی کو تم پیتے ہو، لو نشاء جعلناہ اجاجا، اللہ اگر چاہیں تو اس سارے پانی کو کھارا بنا دے، فلولا تشکرون، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پھر تم کیوں میرا شکر ادا نہیں کرتے اور کیوں تم میری فرما برداری کیوں نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ جگہ جگہ اپنی نعمتوں کا تذکرہ کر کے انسان کو اس بات کا احساس دلا رہے ہیں کہ اس ساری دنیا کا خالق و مالک اللہ، رازق وہ اللہ ہے، عزت دینے والا وہ اللہ ہے۔ وہ اگر تجارت میں اگر برکت ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بھی وہ اعمال بتائے کہ تجارت میں برکت کے لیے وہ انسان کو وہ اپنے کسی عامل کے پاس جو بے نمازی ہے اور جو بے دین ہے کہ جس کے اندر جہالت بھری ہوئی ہے، جس نے نہ جانے نمازیں پڑھ کر کتنے دن گزر گئے ہوں گے، ایسے لوگوں کے پاس تم جاتے ہو اور جا کر کہتے ہو کہ میری روزی میں برکت نہیں ہے، اس کے لیے کوئی تعویذ دے دو، تو تم نے تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ نافرمانی اور شرک کی ہے۔ اور اس کے علاوہ تمہیں اگر اولاد نہیں ہوتی ہے تو تم اولاد کے لیے وہ ایسی جگہوں پر جا کر وہ شرک میں مبتلا ہوتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بے شمار حضرت انبیاء اکرام علیہ السلام کے واقعے بیان فرمائے کہ حضرت زکریا، حضرت ابراہیم اور حضرت عیسیٰ تمام انبیاء کے واقعے بیان فرمائے۔ یہ ساری چیزیں بیان کر کے میرے عزیزوں اللہ جل جلالہ و نوالہ ہم سب کو سمجھا رہے ہیں کہ اپنے عقیدے کو
اور اپنے ایمان کو مضبوط رکھو تو پھر اللہ تعالیٰ تمہارے دین کو بھی اور دنیا دونوں کو بھی آباد فرمائے اور تمہیں دین و دنیا میں کامیابی نصیب فرمائے۔ تو میں اس لیے عرض کرنا تھا کہ چونکہ سفر کا مہینہ جب آتا ہے تو طرح طرح کے بدعات و خرافات وہ امت میں غائب ہو جاتے ہیں۔ کوئی نیک کام، کوئی اچھا کام نہیں کرتے، کوئی وہ کار خیر کے کرنے کو منحوس سمجھتے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اسی کو بارہا سمجھایا ہے کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ دیکھو کوئی وقت برا نہیں ہے اس دنیا میں جو کچھ بھی فساد برپا ہوتا ہے وہ تمہارے اعمال کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ اگر اس مہینے کی وجہ سے ہوتا تو نعوذ باللہ اس مہینے کی سفر کی 2 تاریخ کو اس امت کی تمام عورتوں کی جو سردار ہیں سیدۃ نساء اہل الجنہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح وہ حضرت علی سے جو ہوا ہے وہ اسی مہینے میں ہوا ہے۔ اور حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کی جو خلافت چلی کہ جن کی خلافت کے بارے میں مشہور ہے کہ آپ کی خلافت تو خلافت راشدہ کے مطابق تھی اور آپ کی سچائی اور انصاف اتنی زیادہ تھی کہ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کی دور خلافت میں ایک بھیڑیے نے بکری پر حملہ کر دیا تو ایک آدمی نے کہا کہ لگتا ہے کہ بادشاہ کا انتقال ہو گیا۔ لوگوں نے جب تحقیق کی تو پتہ چلا کہ ہاں یقیناً حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا۔ لوگوں نے اس سے پوچھا کہ تم نے کیسے اس کو بتا دیا؟ تو اس نے کہا کہ جب تک عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ قائم تھے اتنی انصاف تھی کہ ایک ہی جگہ پر بھیڑی اور بکریے چرا کرتے تھے، اتنی زیادہ انصاف تھی۔ اب ممکن ہے کہ ان کا انتقال ہو گیا ہے جس کی بنیاد پر چونکہ اب ان کی انصاف ختم ہو گئی اس کا اثر جانوروں پر بھی پڑا، بھیڑیے نے بکری پر حملہ کر دیا۔ اور اسی مہینے میں حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب اسود عنسی اور مسیلمہ کذاب جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کیا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس میں حضرت عمر تھے، ابو بکر تھے، اس لشکر کو بھیجا گیا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں فتح نصیب فرمائے۔ اور اسی مہینے میں اسلام کے کئی بے شمار واقعات پیش آئے ہیں اور سب سے بڑھ کر حضرت فاطمہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا نکاح ہوا اور آپ سے جو اولاد ہوئی حضرات حسنین۔ یقین جانیے اس سے بڑھ کر کوئی حسین اور اس سے بہتر کوئی اولاد نہیں ہو سکتی اور اس سے بہتر کوئی جوڑا نہیں ہو سکتا حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ تو اس مہینے میں وہ نکاح ہوا، اللہ تعالیٰ نے کتنی برکتیں رکھی، کتنا خیر آپ سے وجود میں آیا۔ تو لہذا میرے عزیزوں تو دین اسلام میں عقائد کی بڑی اہمیت ہے۔ ہمیں اس مہینے میں اپنے آپ کو خرافات سے، توہمات سے، بدعات سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے میرے اس دنیا سے جانے کے بعد کسی نئے طریقے کو ایجاد کیا جو دین اسلام کا حصہ نہیں ہے، چاہیے کہ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، اس کو چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اس لیے ہمیں اپنے آپ کو بدعات سے، خرافات سے بچانا ہے۔ اللہ مجھے بھی اور امت کے ہر ایک فرد کو بدعات و خرافات سے حفاظت فرمائے اور ہر ایک کو سنتوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری میں آپ حضرات سے گزارش ہے کہ جیسے ایک جمعہ سے آپ حضرات کے سامنے اعلان کیا جا رہا ہے کہ ہمارے اس مسجد کے کنسٹرکشن کا کام چل رہا ہے، ابھی فی الحال فنیشنگ کا کام چل رہا ہے۔ مسجد کے جو فرسٹ فلور ہے اور سیکنڈ فلور ہے اس میں ٹائلز وغیرہ لگائے جا رہے ہیں اور اس میں اندازے کے مطابق 1200 مصلی کا حساب اس میں لگایا گیا، یعنی کہ یہ جو ٹائلز بیٹھتی ہے اس میں 1200 مصلی بن رہے ہیں اور اس کی فٹنگ کے ساتھ ایک مصلی کی قیمت جو بن رہی ہے وہ صرف 600 روپے بن رہی ہے۔ یہ کوئی ایک بڑی رقم نہیں ہے۔ تو آپ حضرات سے درخواست ہے کہ اس طرح سے آپ ایک مصلی یا 2 مصلی یا کوئی اور شکل سے آپ اس مسجد کے تعمیری کام میں حصہ لیں۔ حدیث میں آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ مسجد کے چھوٹی سی چیز میں بھی اگر اپنا حصہ لگاتا ہے، حتیٰ کہ اگر وہ اس
پوجا خانے کے لیے بھی اگر اپنا پیسہ لگاتا ہے اللہ اس کے عوض اسے جنت میں اپنا گھر نصیب کرتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ بیت الخلا کو اگر ہمارا جو مٹیریل لگ رہا ہے اس میں اگر پیسہ لگ رہا ہے تو ثواب کم ہے، اور نماز پڑھنے کے لیے لگ رہا ہے تو کم ہے، نہیں، جس چیز کی نسبت تو مسجد کی طرف جڑ جائے اللہ ہر چیز پر بھی اتنا ہی اجر نصیب کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ حضرات کے تعاون کو بھی قبول فرمائے اور جلد از جلد عافیت کے ساتھ اس تعمیری کام کے مکمل ہونے کے فیصلے فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔